بہرحال حضرت عمر فاروق کے لڑکے نے یہ بات کہہ دی، لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت حسین سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین کو امیر المومنین بلاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں حسین کیا دقت ہے، تم لوگ کیوں مخالفت کرتے ہو؟ ارے ہاتھ پہ بیعت کر نہ لو۔ یزید کے ہاتھ پہ جب سارے لوگوں نے بیعت کا اعلان کر دیا، تم لوگوں پہ بیعت کرنے کی کیا دقت آئی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کہی ہیں، مسلمانوں غور سے سنو۔ حضرت حسین نے دل دہلا دینے والی 3 باتیں امت کو نصیحت کرتے ہوئے کہی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا، جس نواسے کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، یعنی حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس حسین کے بارے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت حسین نے ہمیشہ زندگی کاٹی، ظلم کے خلاف ہمیشہ چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ حضرت امیر معاویہ کو حضرت حسین نے کہا آپ کے بیٹے کی خلافت میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا، اسے امیر المومنین اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گا جب تک کہ اس میں 3 باتیں نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا امیر المومنین ہونے کے لیے 3 باتوں کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ نمبر 1 اس میں اہلیت ہو، نمبر 2 وہ بندہ عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، نمبر 3 اس کے ساتھ کسی کا فکر و فساد نہ ہو، وہ کسی کے قتل و غارت میں مبتلا نہ ہو، اس کا دھندا غلط دھندا نہ ہو، اس کے کمانے کا پیسہ غلط پیسہ نہ ہو، وہ شراب کے بزنس یا سفتے کے بزنس نہ کرتا ہو، یا وہ اور کوئی افیون اور کوئی نشے کا بزنس نہ کرتا ہو۔ یہ 3 شرطیں جس میں پائی جائیں گی وہی اہلیت ہوتا ہے، وہی اس کرسی کا لائق ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کہہ دی۔ المختصر یہ کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے ایٹومیٹکلی اسی کرسی پر یزید پورے طور پر براجمان ہو جاتا ہے۔ یزید جب براجمان ہو جاتا ہے پھر اس کے ظلم و زیادتی کے کیا کہنے، اس کم وقت کو ایک اور بہت بڑا کم وقت مل جاتا ہے جو اسلامی تاریخ میں اتنا بدنما داغ کسی کے نام پہ نہیں آتا۔ ابن زیاد جیسا کم وقت ہمارا، ابن زیاد کو اس نے منتخب کیا اور مدینہ المنورہ میں اس نے ولید کو والی مدینہ بنایا، یعنی مدینہ کا گورنر بنایا۔ والی مدینہ ولید کو کہا گیا کہ آپ حسین سے کہیے اب ابا چلے گئے ہیں۔ امیر معاویہ تو بہت خوشامد کر کے کہتے تھے بیعت کر لو بیعت کر لو، اب ہم خوشامد نہیں کریں گے، کہو حسین سے کہ وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، کہو اسے کہ وہ مجھے اپنا مالک سمجھ لے، اپنا حاکم سمجھ لے۔ جب یہ بات کہی گئی ولید نے ان سے یہ بات کہی تو آپ کو پتا ہے اس سے پہلے جو والی مدینہ تھا کون تھا؟ مروان، کم وقت ہمارا مروان نے ولید سے کہا آج جب حسین تمہارے پاس آئے یا تو ان کا کام تمام کر دینا یا تو اس کو یزید کی بیعت کروانے پہ مجبور کر دینا۔ حضرت حسین اپنے صحابہ کے ساتھ ابھی مشورہ کر رہے ہیں، ابھی میٹنگ ہو رہی ہے، صحابہ کرام نے مشورہ دیا ایسا کیجئے آپ اکیلا مدینہ مت جائیے، کچھ ساتھیوں کو لے لیجئے۔ حضرت حسین کچھ ساتھیوں کے ہمراہ آپ مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد ساتھیوں کو کہتے ہیں آپ دروازے کے باہر رہیے، میں دروازے کے اندر جاتا ہوں۔ حضرت حسین دروازے کے اندر جاتے ہیں، تو شرید ہوتی ہے، اس سے ولید کہتا ہے آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یزید کو آپ اپنا والی ہے، یزید کو اپنا حاکم آپ اپنا مان لو۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں بھی انکار کر جاتے ہیں۔ حضرت حسین کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے لوگوں سے مشورے کیے جائیں گے، سارے لوگوں کے سامنے عامت المسلمین میں یہ باتیں رکھی جائیں گی، لوگوں کے طرف سے یہ بات اگر سامنے آئے گی تو یقیناً یزید کو اپنا حاکم مانوں گا، لیکن جب لوگوں سے مشورے کر نہیں لوں گا اس وقت تک اسے اپنا حاکم نہیں مانوں گا۔ مروان نے کہا اس پہ ظلم کرو، اس پہ ظلم کرو، اس پہ ظلم کرو، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت جو والی مدینہ یعنی ولید تھا، ولید کے دل میں انسانیت تھی، ولید نے ایسا کرنے سے اپنے آپ کو روکا۔ کیا ہوا؟ مدینے نے پھر اس کے بعد مروان نے گنڈہ گردی کی، یزید کو بات پہنچائی کہ آپ نے اپنا مدینے کا جس کو گورنر بنایا ہے یہ تو ایسا لگتا ہے کہ حسین کا آدمی ہے، یہ تو حسین سے میٹھی میٹھی بات
باتیں کرتا ہے، بڑی محبت اور بھلی بری باتیں کرتا ہے. ایسا کرو، اس کو ریجیکٹ کرو، اس کو آپ منتری کے پد سے نکالو، ابھی اس کو کہو کہ استعفیٰ دے دے. بہرحال مروان کے کہنے پر ولید کو وہاں سے برخاست کیا جاتا ہے، وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ چلتے 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 آپ کوفہ پہنچ جاتے ہیں. کچھ صحابہ کرام آپ کے راستے میں ملاقات ہوتی ہے، آپ کو بتاتے ہیں اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں نبی کا چہرہ یاد آتا ہے. ایسا کیجئے آپ کوفہ مت جائیے گا، کوفہ کے لوگ بہت بے وفا ہوتے ہیں. کوفہ جائیں گے جس طرح آپ کے بھائی کو زہر دیا تھا، آپ کے ابا کو قتل کیا تھا، آپ کے قتل کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے. کوفہ مت جائیے گا. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے. وہاں پر بھی یزید نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی. وہ صحابہ نے کیا، یزید تمہیں شرم نہیں آتی، تم مکہ میں چڑھائی کرتے ہو؟ مروان سے بھی کہا، مروان ارے تم نے رسول کی حدیث کو بھلا دیا، تم نے رسول کی حدیث کو فراموش کر دیا. ارے میرے نبی کا فرمان تھا کہ مکہ المکرمہ میں قتل و غارت گیری نہیں ہو سکتی ہے، مکہ المکرمہ میں کسی کو تکلیف نہیں دی جا سکتی ہے. بہرحال اس نے مانا، لیکن بہرحال حضرت حسین کو گرفتار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن نہیں، وہ کامیاب نہ ہو سکے، نامراد ہو سکے. اسی بیچ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خط پر خط آ رہے تھے، خطوط پر خطوط آ رہے تھے، اتنے خطوط آ رہے تھے. آپ کوفہ تشریف لائیے، ہم سارے لوگ پلکیں بچھائے ہیں، ہم سارے لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. کوفہ کا ماحول سازگار ہے. یہاں کے جو حاکم ہیں، یزید نے جس کو حاکم بنایا ہے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. آپ کوفہ تشریف لائیے. یہ خطوط پر خطوط آتے چلے گئے، اتنے خطوط آئے. کبھی حضرت حسین کو ہریالی کی بات کہی گئی، پھل پک چکے ہیں، یہاں ہریالی ہی ہریالی ہے، آپ آئیے، آپ کا استقبال ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، لیکن کچھ صحابہ کرام بار بار آپ سے کہہ رہے تھے حسین آپ مت جائیے گا، کوفہ والے لوگ بہت بے وفا ہوا کرتے ہیں، آپ مت جائیے گا. بہرحال آپ نے عقل مندی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ فیصلہ کیا، بھائیو سوئیے گا مت، اللہ کے واسطے دل کے کان سے سنیے گا، اللہ کے واسطے دل کے کان سے سنیے گا. حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو قاصد بنا کر، ایلچی بنا کر بھیجا، کوفہ بھیجا، وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا. وہاں حضرت مسلم بن عقیل گئے، ان کا استقبال کیا گیا، خوب خاطر مدامت کی گئی. لوگ ان سے ملنے آتے تھے، لوگ ان سے ملاقات کرتے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے. حضرت حسین کی بیعت کی بات ہوتی تھی، ہوتے ہوتے تقریباً 20,000 لوگوں نے حضرت حسین کے نام پر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ماحول سازگار ہونے لگا. بہرحال حضرت مسلم بن عقیل نے بھی اب خط روانہ کیا، آپ تشریف لائیے، یہاں کے ماحول سازگار ہیں، حالات اچھے ہیں، ہریالی ہی ہریالی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کوفہ کا خلیفۃ المسلمین، آپ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا جائے گا. بہرحال یہ سامنے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. اسی بیچ جو اس وقت تک کوفہ کا گورنر ہوتا ہے، اس کے دل میں تھوڑی سی حضرت حسین کی محبت ہوتی ہے، نبی کی محبت ہوتی ہے. اس محبت کے خاطر وہ حسین کو، وہ مسلم بن عقیل کو سزا نہیں دے پاتا. اسی بیچ کوئی ایک جاسوس پھر تیار ہوتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، دل کے پھپھولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایک طرف یہ لوگ سجدہ کرتے تھے، ایک طرف یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، اللہ کے حضور حاضر ہوتے تھے، روتے تھے، بلبلاتے تھے، سسکتے تھے، کہتے تھے محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں، حسن حسین ان کے سچے نواسے ہیں. کیا کہنے، حسن حسین تو بالکل معصوم ہیں، بالکل معصوم ہیں. لیکن یہ سب کہنے کے باوجود بھی حسین کے قتل کا، حسین سے ان کے دل میں بغض تھا، حسین سے ان کے دل میں عداوت تھی. آج بھی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے منافقین ہوا کرتے ہیں جو آستینوں کے سانپ ہوتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں. ہر زمانے میں عبداللہ ابن سبا جیسے لوگ، ہر زمانے میں ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرتے اور خود اپنی قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی قوم کو تباہ کرتے ہیں، اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. ابھی اسی ہندوستان میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہوا نا، آپ نے دیکھا کس طرح سے راجستھان کا ماحول گندا کیا گیا. میں نام نہیں لوں گا، اس نے ٹوپی پہنی، چہرے پہ داڑھی سجائی. کیا یہی اسلام سکھاتا ہے دن دہاڑے کسی کا قتل کر دو؟ یہی اسلام
اسلام سکھاتا ہے دن دہاڑے کسی کا تن کسی کی گردن سر سے تن سر سے جدا کر دو. اسلام کی تعلیمات یہی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ اسلام کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ اسلام کے باغی ہیں. اسلام کی تعلیمات کو یہ لوگ نہیں جانتے. مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ابن زیاد کو بھیجا جاتا ہے، کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا جاتا. اتنا کم وقت تاریخ کا سیاہ نام. میڈیا والے بھائیوں آپ لکھ لینا، ابن زیاد تاریخ کا سب سے سیاہ نام، سب سے بدنما نام، سب سے دھبا والا نام. ابن زیاد سے کم وقت کمارا کوئی نہیں ہو سکتا. ابن زیاد پھر کوفہ کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے. پھر ظلم و زیادتی کی تاریخ رقم کرنا شروع کر دیتا ہے. مسلم بن عقیل کی شرافت پہ قربان جاؤ. مسلم بن عقیل کو ایک بار نہیں، دو بار، تین بار موقع ملا تھا، چانس ملا تھا. مسلم بن عقیل جس گھر میں ہوتے تھے وہ عروان کے گھر میں ہوتے تھے. ہانی بن عروان کے گھر میں جس گھر میں پناہ گزین تھے اس گھر میں کئی بار مسلم بن عقیل کے گھر میں آپ جس گھر میں پناہ گزین تھے ابن زیاد آیا تھا. اور کئی لوگوں نے کہا تھا موقع اچھا ہے، آج اس کی گردن سر سے جدا کر دیجئے، موقع اچھا ہے. لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ یاد رکھو اسلام بزدلی کا نام نہیں ہے. اسلام کسی کو گھر میں قید کر کر حصار میں لے کر محصور کر کے مارنے کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے سامنے آمنے سامنے مقابلہ کرنے کا، ڈٹ کے کھڑا ہونے کا. 313 کی تعداد تمہیں یاد نہیں، یہ ساری باتیں کہی گئی. بہرکیف ان کو معاف کر دیا گیا. ابن زیاد کم وقت کمارا چلا گیا. پھر آیا، پھر اور سارے لوگوں نے جو حضرت حسین پر حضرت حسین کی بیعت پر ایمان لانے والے لوگ تھے، ان سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی. کہا کہ آج موقع اچھا ہے. لیکن بہرکیف حضرت مسلم بن عقیل نے ان کی بات نہ مانی. اور وہ بڑھیا جس کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل پناہ گزین تھے انہوں نے بھی منع کیا. میرے دوستوں میرے بھائیوں، اس طرح ہوتے 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 حضرت مسلم بن عقیل کو جاسوس کے انڈر میں، جاسوس کے تحت، جاسوسی کے تحت پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے. بہت دنوں تک، بہت دیر تک حضرت مسلم بن عقیل خود اکیلے ان لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں، تنے تنہا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. پھر حضرت مسلم بن عقیل کی جب شہادت ہونے لگتی ہے، شہادت سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے وصیت لکھی اور اس کمبخت سے کہا کہ یاد رکھو میری 2 وصیت ہے. ایک وصیت تو یہ ہے میرے کچھ قرضے ہیں اسے چکا دیا جائے، اور ایک وصیت یہ کی کہ حضرت حسین کو خبر دے دی جائے کہ آپ کوفہ تشریف نہ لائیں. کوفہ والوں نے دھوکہ دیا ہے، کوفہ والوں نے جال بچھایا. کل تک جو لوگ مجھے میرے آپ کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، آپ کے نانا کے دین پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، آج وہ سارے لوگ باقی ہو چکے ہیں. بہرحال حضرت مسلم بن عقیل کی اس وصیت پر عمل کیا گیا، ان کو بھیجا گیا. میرے بھائیوں ہوتے 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 پھر کیا ہوا؟ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو جاتی ہے. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں، پہلے ان کے سامنے جو اور صحابہ کرام ہوتے ہیں، حالانکہ حضرت حسین ایک بار واپس بھی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن حضرت حسین کے ساتھ جو ان کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی ہوتے ہیں، وہ للکارتے ہوئے کہتے ہیں ہم نہیں جا سکتے جب تک مسلم بن عقیل کا بدلہ نہ لے لیں گے، جب تک مسلم بن عقیل کا قصاص نہ لے لیں گے. اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کا قصاص حضرت حسین کے دل میں بھی گھر کر جاتی ہے، ان کی محبت گھر کر جاتی ہے. حضرت حسین پھر ڈٹ کر آگے نکلتے ہیں مقابلے کے لیے. اس طرح ہوتے ہوتے 72 صحابہ کرام ان کے ماں بچوں کے اور عورتوں کے ہوتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے سارے لوگوں کو شہید کیا جاتا. لیکن کم وقت کمارا ابن زیاد نے آرڈر دیا تھا، ابن زیاد نے یہ حکم دیا تھا، ابن زیاد نے یہ حکم دیا تھا کہ جب حضرت حسین کو یہاں میرے دربار میں لانا تو گھوڑے کے ٹانپوں میں باندھ کر لانا. اس طرح کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردناک شہید کر کے میرے بھائیوں ہمارے حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب رحمانی تشریف لا چکے ہیں. ابھی میری نظر پڑی جب ان کی گفتگو ہوئی. بہرحال میں آخری بات آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ لڑائی حق و باطل کی لڑائی تھی. یاد رکھیں حق و باطل کی لڑائی ہمیشہ ہوتی ہے، حق و باطل کی لڑائی ہمیشہ ہوگی، آج بھی ہو رہی ہے. میں نے آپ کو کہا نا کس طرح سے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی حیات سے ہی تھے کہ یزید نے کس طرح تیاری کی تھی، کس طرح اپنا جال پھیلایا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے دوغلے ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح سے سازشی جال پھیلاتے ہیں، سازشی جال بچھاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، آپ کو، ہم سب کو یہ عہد کرنا پڑے گا کہ اس محرم کی تاریخ میں آپ کو حضرت حسین کی جہاں ایک طرف شہادت ہے، وہیں پر یکم محرم کی تاریخ جو حضرت عمر فاروق کی تاریخ ہے۔ آج اگر یہ عنوان ہوتا شہدائے اسلام کا تو حضرت عمر فاروق کی سیرت پر کچھ بات کی جاتی، لیکن بہرحال شہدائے کربلا کے نام سے یہ عنوان ہے۔ میں نے اسی متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بھائیو، آخری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے آج سارے نوجوان ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں، ہاتھ اٹھائیں، وعدہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد سے یاد رکھو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ابن زیاد نے تختے پہ، ابن زیاد نے کٹورے میں حضرت حسین کے سر مبارک کو لے کر جس طرح پورے کوفہ کے شہروں میں گھمایا تھا، اور یاد رکھو اسی طرح خوشی کا اظہار کیا تھا۔ آج اگر وہ لوگ، جو لوگ تازیہ بناتے ہیں، جو لوگ ڈھول تاشے بناتے ہیں، ڈھول تاشا بجا کر اور تازیہ بنا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی یہ خوشی اور آپ کی یہ خوشی کا اظہار کرنا، یاد رکھو یہ حسین کی محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یقیناً یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی علامت تو ضرور ہے۔ انصاف آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ حسین کی محبین میں آپ کو شامل ہونا ہے، یا حسین کے جو باغیین تھے، حسین کے جو باغی لوگ تھے، حسین کو جنہوں نے قتل کیا تھا، ان کے صفوں میں آپ کو شامل ہونا ہے۔ بھائیو، یاد رکھو اس محرم میں جو کام آپ کو کرنے چاہیے ان کاموں کو کرنا ہے۔ کربلا کی تاریخ سے اپنے آپ میں ایک تبدیلی لانی ہے، اپنے آپ میں تبدیلی کئی اعتبار سے۔ نمبر ایک، اگر ہم اور آپ کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں کوئی ظلم کر رہا ہے، ظلم کے خلاف چٹان کی طرح کھڑا ہونا ہے۔ ظلم کرنے والا چاہے میرا بھائی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف بھی بلند آواز اٹھانی ہے، اٹھاؤ گے انشاءاللہ۔ اگر مظلوم کوئی بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، مظلوم کے لیے ہمیں اس کے ہمدردی کے لیے ہمیشہ کھڑا رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت حسین نے باغیوں کی، حضرت حسین نے فاسقوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، آپ نے شہادت کا جام تو نوش فرمایا، لیکن یاد رکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فاسق و فاجر کی حکمرانی تسلیم نہیں کی۔ اگر آپ کے سماج میں کوئی دیندار شخص، اگر آپ کے سماج میں کوئی اللہ والا شخص، اگر آپ کے سماج میں کوئی اسلام کا نمائندہ، اگر آپ کے سماج میں کوئی اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنے والا شخص الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے یا کوئی بھی پد میں کھڑا ہوتا ہے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حامی تھے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اگر باری آئے، اگر نوبت یہ آئے کہ ان باغیوں کے مقابلے میں آپ کو بھی جام شہادت نوش کرنا پڑے، لیکن حق کا ساتھ دینا، حق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھانا، مظلوم کے لیے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہنا، اور ظلم کے شکنجے کو موڑنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنا۔ اگر ہم نے اور آپ نے ایسا کیا تو محرم کی یہ تاریخ ہمارے لیے کارگر ثابت ہوگی۔ ہم سب یہاں جو مل بیٹھ کے، ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، مل بیٹھے ہیں، سچی بات یہ کہ حضرت حسین کی تاریخ ہمیں اسی طرف یاد دلاتی ہے، ہمیں اسی طرف آواز دیتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو حضرت حسین سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور حضرت حسین نے جس طرح ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، ہم سب کو بھی اللہ توفیق دے کہ ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کریں، باطل کو نگوں کرنے کے، سر نگوں کرنے کے لیے، باطل کے دانت کھٹے کرنے کے لیے جس طرح حضرت حسین نے تدبیر کی تھی اور حضرت صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا تھا، ایسے ہی حق کو لوگوں کو اللہ ہمارے علاقے میں، ہمارے بستی میں بھی اللہ پیدا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا، چھری خانقاہوں کی لت لگ گئی ہے، انہیں پھر سے میدان میں لانا پڑے گا، فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔
جو تاریکیوں کو جہاں سے مٹا دے، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا، جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، شہر کوئی ایسا بسانا پڑے گا، صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پہ جلانا پڑے گا، جو عاصی ہیں مغضوب ہیں ظالمین، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔